بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء طالبات، میں آپ کی ٹیچر الائٹ اسکول سپیریئر بحیرہ کیمپس لاہور سے۔ یہ 7ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب ہے اور آج ہم اس کتاب کے باب نمبر 5 ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام کا جو سبق نمبر 1 ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے تفصیلی اور مختصر سوالات کے جوابات کو پڑھیں گے، اور ناظرہ میں آپ لوگ سورۃ الضحیٰ کو زبانی یاد کریں گے۔ یہ 7ویں ہفتے کی ڈائری ہے۔ اب ہم اس سبق کے جو تعارف ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ مشاہیر کے حالات زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو میں نے انڈر لائن کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے معنی آپ کو بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ مشاہیر کے معنی ہیں نامور لوگ، بڑے لوگ، مشہور اشخاص۔ مشاہیر کی تاریخ اور حالات زندگی کے مطالعہ سے نہ صرف ان کی پاکیزہ زندگی اور کارناموں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے بلکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی ان اعمال کو اپنانے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ مطالعہ کا مطلب ہے واقفیت حاصل کرنا، آگاہ ہونا۔ کارناموں کا معنی ہے وہ بڑے کام جو مدتوں یاد رہیں۔ آگاہی کا مطلب ہے واقفیت، خبرداری۔ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے۔ معرفت الہی کا مطلب ہے خدا شناسی یا علم الہی، کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ اس باب میں ہدایت کے سرچشموں اور مشاہیر اسلام میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہدایت یعنی کہ رہنمائی، راہ دکھانا، سیدھا راستہ بتانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرواتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابوبکر اسلامی تاریخ میں ام المومنین اور مسلمان فقیہہ کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے کے حوالے سے آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ان برگزیدہ افراد میں سے ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ آپ کی پیدائش سے 4 سال قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے سیرت عائشہ میں عورت کی زندگی کے تمام پہلو اور ہر حالت کے لیے تقلید کے نمونے موجود ہیں۔ حضرت عائشہ کے ذریعے علم دین کا بہت بڑا ذخیرہ مسلمانوں تک پہنچا اور فقہ اسلامی کی بڑی معلومات لوگوں کو حاصل ہوئیں۔ حضرت عائشہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مدینے کے ان چند علماء میں ہوتا تھا جن کے فتوے پر لوگوں کو مکمل اعتماد تھا۔ آپ غیر معمولی ذہانت کی مالک تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب، اخلاق اور تقدس کے ساتھ ساتھ مذہبی، علمی، سیاسی، فقہی، حدیث، حلال، حرام غرض بہت سے علوم کی جامع تشریحات کیں اور اپنے زمانے میں ان علوم میں سب سے آگے تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی عورتوں کے لیے ایک کامل زندگی کا بیش بہا نمونہ چھوڑا ہے۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ سعادت کا مطلب ہے نیک ہونا، سعید ہونا۔ بچپن میں محلے کی لڑکیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع رہتیں اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی عالی شان عمارت نہ تھی۔ عالی شان کا مطلب ہے شاندار اور بلند۔ بنی نجار کے محلے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے۔ حجرے کا مطلب ہے کوٹھڑی یا جھونپڑی۔ ان میں سے ایک حجرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت مثالی زندگی گزاری۔
اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں۔ مجلس کا معنی ہے جلسہ، بیٹھنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں لوگوں کا ایک گروہ جمع ہو۔ منعقد ہونا کا مطلب ہے برپا ہونا۔ جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل ملحق تھی۔ ملحق کا مطلب ہے قریب یا نزدیک۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھیں۔ کامل کا مطلب مکمل، پورا، تمام۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انساب اور شاعری پر دسترس رکھتی تھیں۔ علم انساب سے مراد ہے انسانی نسلوں کا علم اور دسترس کا مطلب ہے پہنچ میں رسائی میں۔ یہ علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طب سے بھی واقف تھیں۔ علم طب سے مراد ہے دوائیوں کا علم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ غزوے سے مراد غزوات جو ہیں وہ غزوہ کی جمع ہے غزوات، اور وہ غزوے سے مراد وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ یعنی کہ 5 وقت کی نماز اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ چاشت کی نماز وہ نماز جو دن چڑھے ادا کی جاتی ہے۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ فیاض کا مطلب ہے دریا دل۔ غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں۔ غیبت سے مراد ہے پیٹھ پیچھے کی برائی، اور بدگوئی کا مطلب ہے عیب گوئی، برائی بیان کرنا۔ شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں۔ شجاعت کا مطلب ہے دلیری، بہادری۔ بے مثل کا مطلب ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ چنانچہ غزوہ احد میں سب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا۔ اضطراب کا مطلب ہے بے چینی، تشویش، بدحواسی۔ اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ مشک جو ہے پانی بھرنے کے لیے کسی جانور کی کھال کا بنا ہوا تھیلا جس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھیں۔ خشیت کا مطلب ہے ڈر۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ زوجہ کا مطلب ہے بیوی۔ اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھیں۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ اکابر کا مطلب ہے بڑے لوگ، بزرگ لوگ۔ خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ خلفائے راشدین سے مراد پہلے 4 خلیفہ جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شامل ہیں، جن کے عہد میں مدینہ دارالخلافہ تھا۔ وفات: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر
67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ حاکم کا مطلب ہے حکومت کرنے والا۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ وصیت سے مراد مرتے وقت یا سفر کو جاتے وقت کچھ سمجھانا، آخری نصیحت کرنا۔ جنت البقیع جو ہے یہ ایک مقدس اور عظیم قبرستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ عصر حاضر یعنی کہ موجودہ زمانہ۔ امہات المومنین کی محبت اور اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے۔ امہات المومنین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اتباع سے مراد ہے اطاعت، پیروی۔ اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی۔ اخروی سے مراد ہے آخرت سے متعلق، قیامت کی بابت، اگلے جہاں کے متعلق۔ اب اسی سبق کے متعلق جو تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے اس کا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت میں مصروفیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے اس کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں تحریر کریں۔ جواب ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، جو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل ملحق تھیں۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں بھی شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات پر نوٹ قلم بند کریں۔ جواب ہے اس کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں۔ شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثال تھیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتی تھیں۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ گھر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتی تھیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم انصاب اور شاعری کا علم کن سے سیکھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انصاب اور شاعری پر دسترس رکھتی تھیں۔ یہ علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئیں؟ جواب ہے اس کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ اگلا سوال ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں کیا کھیل پسند تھا؟ جواب ہے اس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں گڑیاؤں سے کھیلنا اور جھولا جھولنا پسند تھا۔ اگلا سوال ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب وفات پائی؟ جواب ہے اس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ آخری سوال ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کن کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے؟ جواب ہے اس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔
یہ سورہ ضحیٰ ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ طلباء و طالبات یہ تمام جو سوالات ہیں پہلے آپ لوگ اس سبق کی پڑھائی کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو تفصیلی اور مختصر سوالات کے جوابات ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپیوں میں جو ہے ان کو لکھنا ہے، اور سورۃ الضحیٰ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کرنا ہے۔ اوکے طلباء و طالبات، اللہ حافظ۔